پانچواں آدمی، اس پہ ذرا غور کرنا ہے. فرمایا راجل دعتہ امرا ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ. وہ آدمی کہ جس کو ایک معزز گھر کی کسی عورت نے گناہ کی دعوت دی، خاندانی عورت، ذات منصب، منصب والی، عہدے والی، عمارت والی. فرمایا اس کسی بڑے خاندان کی عورت نے اس کو گناہ کی دعوت دی. پھر کالی کلوٹی نہیں، ذات منصب و جمال، خوبصورت بھی ہو، خوبصورت بھی تھی، بڑے گھر والی بھی تھی، معزز بھی تھی، عزت، تین چیزیں تھی اس عورت کے اندر. گناہ کی دعوت دینے والی عورت تھی، پھر ذات و منصب، بڑے عہدے والے تھی، ذات و جمال، فرمایا حسن و جمال کی پیکر بھی تھی. مشکل ہو جاتا پھر بچنا. بڑے بڑے لوگ ان معاملات کے اندر الجھ گئے، بڑے بڑے پارسا لوگ، بڑے بڑے پرہیزگار لوگ پھنس گئے اس جال کے اندر. لیکن فرمایا وہ آدمی کہ جس کو کسی بڑے خاندان کی عورت نے گناہ کی دعوت دی، خوبصورت بھی تھی، صاحب حسن و جمال بھی تھی، اور اس نے ایک ہی جملہ کہا آگے سے، انی اخاف اللہ، ہٹ جا میں اللہ سے ڈرتا ہوں. انی، آسان ہے جملہ اس وقت، انی اخاف اللہ. اور بھائی قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہے. 7 کمروں میں لے جا کر تالے لگا کر جب اس نے گناہ کی دعوت دی، وہ جس بت کی عبادت کرتی تھی نا اس پر پردہ ڈال دیا. کہا یہ کیا کیا؟ کہنے لگی مجھے اپنے خدا سے شرم آتی ہے. فرمایا زلیخا جھوٹے سے تو حیا کرتی ہے، میں سچے کو حیا نہ کرا؟ تو جھوٹے سے اتنا حیا کرتی ہے تو میں سچے سے حیا نہ کروں؟ بھاگے. اور یہ قرآن کا واقعہ بتاتا ہے گناہ سے بچنے کے لیے ہمت کرنا تیرا کام ہے، بچانا تیرے رب کا کام ہے. حضرت یوسف دوڑتے ہیں، حالانکہ تالے لگے ہیں ہر کمرے کو، تالے ٹوٹتے گئے. پہلے دروازے تک جب پہنچے، سامنے سے عزیز مصر بھی آ جاتا ہے، حضرت زلیخا پیچھے ہیں. اب جو بات بتانا چاہتا ہوں، جب اس نے گناہ کی دعوت دی تو ایک ہی جملہ کا حضرت یوسف نے قرآن کا حصہ بن گیا، قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. قال معاذ اللہ، فرمایا جس کو کسی صاحب جمال عورت نے، کسی حسن و جمال کے پہکر نے، کسی خاندانی عورت نے. اچھا خاندانی لفظ کہا اس لیے کہ بداری عورتوں کا تو کام ہوتا ہے، یہ ادھر ادھر پھرتی ہیں جو عورتیں. یہ آپ فیصل آباد کا رخ کریں، کسی جگہ پہ گاڑی لاڑی اڈا، کسی اہم کسی اسٹیشن پہ آپ رکیں تو خدا نہ خواستہ ایک جرم ہے نا، یہ ایک معاملہ ہے جس کی آگاہی دینا ضروری ہے. آ کر وہ سر عام گناہ کی دعوت دیتی ہیں. ایسی عورتوں کی تو بات ہی نہیں نہ کی، وہ تو گناہ کی دعوت دیتی رہتی ہیں اور ان کے گندے دامن سے ہر آدمی اپنا دامن بچاتا ہے. فرمایا یہاں گناہ کی دعوت دینے والی بداری عورت نہیں ہے، خاندانی عورت ہے. پھر ذات منصب، کسی منصب پر فائد ہے، بڑے خاندان کی ہے، پھر ہے بھی صاحب حسن و جمال کے پیکر ہے. اور پھر وہ جب دعوت دے اور وہ آدمی کہہ دے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اچھا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ کچھ لوگ ڈرتے ہیں اس کام سے، لیکن لوگوں کے ڈر سے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو میری بدنامی ہو گئی، میرے لیے عار ہوگی، میرا مقام میں لوگوں کی نظروں سے گر جاؤں گا. کچھ اس لیے اس کام کی طرف نہیں آتے. لیکن فرمایا سارا کچھ ہو سکتا تھا، لیکن اس نے ایک ہی جملہ کہہ کر اس گناہ کی دعوت کو ٹھکرا دیا. تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہے جن کا تیری گلی میں. تو یہ کہہ کر کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس نے گناہ کی دعوت کو ٹھکرا دیا. فرمایا کام مشکل تھا، اللہ نے اجر بھی بڑا رکھا کہ قیامت کے دن لوگ جب سائے کی تلاش میں ہوں گے، اللہ اس آدمی کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا.